السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله سبحانه وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تعریفات اللہ سبحانہ و تعالی کے لیے، درود و سلام سید المرسلین، شافی محشر، ساقی کوثر، امام المجاہدین جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار رحمتیں ہوں، صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین پر۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ وہ اس قدر شیطان کے بہکاوے میں آ گئے، شیطان کے جال میں پھنس گئے، حتیٰ کہ اللہ کا ذکر بھی بھول گئے۔ اور یہی لوگ شیطان کا لشکر ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان کا لشکر خسارے میں رہے گا۔ اس میں کوئی شک نہیں، دو رائے نہیں۔ کوئی بھی ایجاد جو اس معاشرے میں کی جاتی ہے، جدید سے جدید ایجادات ہمارے سامنے نمودار ہو رہی ہیں، کوئی بھی ایجاد بذات خود بری نہیں ہوتی،
بلکہ اس کا استعمال جو ہے وہ اچھا اور برا کیا جاتا ہے۔ انہی ایجادات میں سے جو ہمارا آج کا موضوع ہے وہ ہے موبائل کی تباہ کاریاں، کہ اس موبائل نے کتنی تباہی ہمارے معاشرے میں یہ مچا چکا ہے، ڈال رہا ہے، اور کتنی یہ مستقبل میں ہماری عزتوں کے جنازے نکالنے والا۔ دو چیزیں یاد رکھیں، دو لفظ ہیں، ایک ہوتا ہے نعمت، مشہور لفظ ہے، آپ نے سنا ہوا ہے، اور ایک لفظ ہوتا ہے نقمت، نون قاف میم اور تا۔ نعمت جو اللہ کی عطا کردہ آپ کو فراوانیاں ہیں، بہاریں ہیں، اور نقمت یہ ہوتی ہے مصیبت، عذاب، جو اللہ کی طرف سے بھی آتا ہے اور بندے خود بھی دعوت دیتے ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا کہ آج سے کوئی 20 سال قبل، 15 سال قبل ٹیلی فون کا کنیکشن لگوانا بڑا مشکل تھا۔ زمین کی رجسٹری لے جا کر کے اسٹامپ فارم لکھوائے جاتے تھے، پھر جا کے ایک لمبے پروسیس سے گزر کے درخواست جمع ہوتی تھی، اور پھر اپنے نمبر کا انتظار کرو، اور پورے محلے میں ایک آدھ پی ٹی سی ایل سیٹ ہوا کرتا تھا، اور وہ لوگوں کو اپنا نمبر دیتے تھے، اگر کسی عزیز نے آپ کو ایمرجنسی کال کرنی ہے تو اس نمبر پہ کریں۔ اور یہ سلسلہ بڑھتا ہوا موبائل تک آیا، اور موبائل بھی شروع میں انکمنگ جو کال آتی تھی اس کے بھی انہوں نے چارجز رکھ دیے، سمیں انتہائی مہنگی تھی، کال کرنا بڑا مشکل تھا، چند لوگوں کے پاس، امیر زادوں کے پاس۔ پھر اس کے بعد ایک ایسا سیلاب امڑ آیا کہ اس سیلاب نے ہمارے کروڑوں لوگوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا، اور وہ سیلاب تھا موبائل کا عام ہو جانا، سموں کا سستا ہو جانا، سستے پیکیجز، فری آف کاسٹ کالیں، کوئی پیسے نہیں، کوئی بل نہیں، کوئی چارجز نہیں، چند روپوں کے اندر آپ 12 گھنٹے 24 گھنٹے کسی سے بات کر سکتے ہیں۔ اور ہم بھولے لوگ سمجھتے رہے کہ شاید ہمارے لیے سہولیات پیدا کر رہی ہیں، گورنمنٹس ہمارے اوپر بڑی مہربان ہیں۔ یہ حقیقت ہے کہ ہم لوگ اس معاملے کے اندر بہت پیچھے ہیں۔ ہم مستقبل کے بارے میں نہیں سوچتے، بڑے لوگوں کے بڑے منصوبے ہوتے ہیں، بڑے پروجیکٹ ہوتے ہیں، بڑی منزلیں ہوتی ہیں، اور ہم جو ہے نا وہ کولو کے بیل کی طرح بس دکان پہ چلا گیا، مزدوری پہ چلا گیا، جاب پہ چلا گیا، گھر آ گیا، بس میری دنیا ہی یہی ہے، کوئی ہماری منزل نہیں، کوئی ہماری پروجیکٹس نہیں، کچھ سوچتے نہیں ہم۔ انہوں نے سستا کیا اور واضح دکھایا ٹیلی ویژن کے اوپر کہ 10 روپے میں پوری رات لگے رہو، اور اس میں دکھایا کہ لڑکے اور لڑکیاں کس طرح باتیں کر رہے ہیں۔ ہم پھر بھی نہ پہچانیں، ہم اس قدر آگے اس دلدل میں اترتے گئے اور وہ ہمیں اتارتے گئے، اور آج وہ موقع، وہ وقت آ چکا ہے کہ ہر بندہ ہی پریشان ہے، اپنی عزت کو محفوظ رکھنے کے لیے بڑا ہی پریشان ہے کہ میں اس معاشرے میں اپنی بیٹی کی پرورش کیسے کروں، اور اس معاشرے میں میں اپنے بیٹے کو نمازی اور نیک کیسے بناؤں۔ اگر تو آپ اس موبائل کو نعمت سمجھتے ہیں، اور اس میں کوئی شک نہیں، موبائل نعمت بھی ہے۔ کب موبائل نعمت ہے؟ جب آپ اس کا استعمال کرتے ہوئے اپنے گھر سے دور ہیں، اپنے والدین کو کال کرتے ہیں، ابا جی کیسے ہیں، اماں جی کیسے ہیں، بالکل یہ نعمت ہے۔ جب آپ کسی سے صلہ رحمی کرتے ہیں، اپنے رشتہ دار کو دور بیٹھا ہوا ہے، اسے کہتے ہیں کیسے ہو، میں نے سنا ہے آپ کے حالات ٹھیک نہیں ہیں، میں آپ کے ساتھ معاونت کروں گا، ساتھ کھڑا ہوں گا، بے شک یہ رحمت ہے۔ اور اسی طرح بندہ گھر سے دور ہے، اپنے گھر کے حالات لے سکتا ہے اس موبائل کے ذریعے، دوست احباب جو اس کے اچھے دوست ہیں ان سے رابطہ رکھ سکتا ہے، اور اسی طرح مظلوموں کی داد رسی ہو سکتی ہے موبائل کے ذریعے، کہ جو حکومتی
عہدیداران ہوتے ہیں وہ اپنا ایک نمبر لکھ دیتے ہیں ہر جگہ پہ کہ اگر کسی کو کوئی مسئلہ ہو ہم سے رابطہ کرے، ہم اس کی داد رسی کریں گے، کسی پہ ظلم نہیں ہونے دیں گے۔ اگر اس موبائل کو استعمال کیا جائے کسی کو مبارکباد دینے کے لیے تو بے شک یہ رحمت ہے۔ اگر اس موبائل کو استعمال کیا جائے کاروباری رابطوں کے لیے کہ جو بڑا ہی مشکل مرحلہ تھا اب بڑا ہی آسان ہو گیا، بے شک یہ ایک رحمت ہے۔ اور اسی طرح اگر اس موبائل کو استعمال کیا جائے ایمرجنسی کے لیے، مشکل آئی، پریشانی آئی، رات کے 2 بجے ہوئے ہیں، آپ موبائل اٹھائیں گے، کسی کو بھی بلا سکتے ہیں۔ اگر آپ نے اس موبائل کو اسلام کے غلبے کے لیے استعمال کیا تو بے شک اس میں کوئی شک نہیں، اللہ کی قسم یہ موبائل ایک نعمت ہے۔ اب یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اس کو آپ تقریر نہ سمجھیے گا، اپنی زندگیوں کو بدلیں یار۔ ہم اس موبائل کے لیے پیدا ہوئے ہیں، موبائل چلانا ہے بس، یہی ہمارا مشن ہے، یہی ہماری منزل ہے۔ نہیں، مومن کی یہ منزل نہیں ہوا کرتی، ایمان والے کی یہ منزل نہیں ہوتی، مسلمان کی یہ منزل نہیں ہوتی، اور کسی مجاہد کی یہ منزل نہیں ہوتی۔ اگر تو نعمت سمجھتے ہیں تو پھر یاد رکھیے وَأَمَّا بِنِعْمَةِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ، اپنے رب کی نعمتوں کو بیان کر، شکر ادا کرو۔ شکر کیسے ادا کرنا ہے؟ اس کا اچھا استعمال کرنا ہے، اس کو غلط استعمال نہیں کرنا، اس کو برائی کے لیے استعمال نہیں کرنا۔ یہ اللہ کا شکر ہے، اللہ تو نے یہ نعمت دی ہے۔ میں اتنی دور دوسرے ملک میں بیٹھا ہوں، 1 منٹ سے پہلے اپنے ماں باپ، بال بچوں، رشتہ داروں سے بات کر لیتا ہوں، اللہ یہ تیری نعمت ہے۔ لیکن اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں دوستیاں لگانے کے لیے غیر محرم کے ساتھ، اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں کسی کے ساتھ فحش گفتگو کرنے کے لیے، اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں کسی کی عزت کا جنازہ نکالنے کے لیے، اگر آپ اس کو استعمال کر رہے ہیں گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ جیسے گندے دھندے کے لیے، تو یاد رکھیں یہ آپ کے لیے نعمت نہیں ہے، یہ آپ کے لیے نقمت ہے، آپ کے لیے عذاب ہے، مصیبت ہے۔ اور شیطان نے آپ کو اس قدر اس موبائل کے ذریعے جکڑ لیا ہے، آج میرے مسلمان کی نمازیں قضا ہو رہی ہیں، آج اس کی تلاوت کئی ہفتے نہیں ہو رہی، ذکر سے دور ہے اور مسجدوں سے بھی دور ہے۔ آپ کے سامنے دیکھ لیجئے، اذان ہو جاتی ہے، خطبہ شروع ہے، بعد میں آئیں گے بھائی، اور ان میں اکثر کون سے ہوں گے جو رات 1 بجے تک 2 بجے تک موبائل دیکھیں گے، اور اس کے بعد کیا جمعہ ادا کرنے ہم نے کب آنا ہے؟ جب مولانا مصلی پہ کھڑے ہوں گے بس۔ اور یقین جانو ان کی تعریف اللہ نے قرآن میں کی ہے کہ یہ جو پیچھے پیچھے کناروں پہ عبادت کرتے ہیں نا، جاؤ قرآن اٹھا کے دیکھ لو قرآن نے ان لوگوں کو کیا کہا ہے، اور ان کو دور کرنے والا کون؟ موبائل ہے۔ نماز اذان ہوگی، اچھا پڑھ لیتے ہیں، یہ ایک سیریز دیکھ رہا ہوں، ایک ڈرامہ چل رہا ہے، اچھا یہ کر لیتا ہوں، اللہ کی قسم یہ حرام ہے، آپ کو زیب نہیں دیتا۔ اما عائشہ کہتی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب اذان ہو جاتی ایسے اٹھ کے چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں، ہمیں پہچانتے ہی نہیں، یہ بھی نہیں سمجھتے کہ میں اپنی بیوی کے پاس یا کس کے پاس بیٹھا ہوں، اذان ہو جاتی ایسے چلے جاتے جیسے ہمیں جانتے ہی نہیں۔ اور آپ موبائل میں لگے رہیں، دکان میں لگے رہیں، دنیا داری میں لگے رہیں، اور اذان ہو جائے، جماعت ہو جائے، قضا عین سورج غروب ہونے والا ہوگا، دوڑ کے نمازیں پڑھ رہا ہوگا، پھر اسے پتہ ہی نہیں چلے گا 3 رکعتیں پڑھی ہیں، 4 پڑھی ہیں، سبحان ربی الاعلیٰ کتنی بار پڑھا ہے، سبحان ربی العظیم کتنی بار پڑھا ہے، اور میرے نبی نے فرمایا یہ منافق کی نماز ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اس موبائل نے ہماری زندگیوں کے اندر بہت ساری تبدیلیاں اور بہت ساری بربادیوں کے راستے کھولے ہیں۔ دیکھیں اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا قد افلح من زکاہا، کامیاب ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو گناہوں سے پاک کر لی، وقد خاب من دساہا، اور برباد ہو گیا، نامراد ہو گیا وہ شخص جس نے اپنے آپ کو گناہوں کی دلدل میں دھکیل دیا۔ اب فیصلہ آپ نے کرنا ہے، اور یار رب کے سامنے شرم ہی نہیں آئے گی
اللہ اپنے ہاتھوں سے ہم نے گناہوں میں اپنے آپ کو لتھوڑا، اس میں اپنے آپ کو ڈبویا، غرق کیا، گندا کیا، اور اب تیرے سامنے آ گئے۔ اللہ اکبر۔ اس لیے اس موبائل کو بطور نعمت استعمال کریں۔ انشاءاللہ میں امید رکھتا ہوں اس کو بطور عذاب آپ استعمال نہیں کریں گے۔ آگے ذکر آتا ہے اس کے مزید نقصانات کا۔ سب سے پہلا، آج کل اس موبائل نے، جھوٹ ایک لعنت ہے۔ اللہ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا جھوٹوں پہ اللہ کی لعنت ہو۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ایک شخص جھوٹ بولتا رہتا ہے، اتنا جھوٹ بولتا ہے کہ اللہ کے ہاں اس کو جھوٹا لکھ دیا جاتا ہے۔ اور موبائل میں سب سے بڑے جھوٹ استعمال ہو رہے ہیں۔ کاروباری لوگ پہلے نمبر پہ اس معاملے میں، جس نے پیمنٹ دینی ہوتی ہے وہ موبائل پہ ہی آئے ہوئے پیسے لے کے آنے والا لینے والے کو آ کے کہتے ہیں میں تو اپنے شہر میں نہیں ہوں، یا موبائل ہی کسی کو پکڑا کے کہہ دیا کہ کہہ دو گھر پہ نہیں ہے، موبائل چارجنگ پہ لگا ہوا تھا مجھے پتہ نہیں چلا۔ ایکچوئل لوگ بھی ہوں گے لیکن میجورٹی اس موبائل کی آڑ میں جھوٹ بول رہی ہے۔ یاد رکھیں آپ جھوٹ کو کیا سمجھتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تھے، ایک صحابیہ نے اپنے بچے کو اپنی طرف بلایا اور کہا اگر میری طرف آئے تو میں تجھے چیز دوں گی۔ بچہ جب قریب آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیرے ہاتھ میں کچھ ہے؟ عرض کی ہاں ہے۔ فرمایا اگر تیرے ہاتھ میں کچھ نہ ہوتا تو جھوٹ لکھا جاتا تیرا۔ اللہ اکبر۔ نمبر 2، دوسروں کے گھروں تک پہنچنے کا سبب بن چکا ہے یہ موبائل۔ دوسروں کے گھروں کے اندر داخل ہونے کا سبب موبائل کے ذریعے دوستیاں، اور پھر اس کے بعد تعلقات استوار کر کے کسی مسلمان کے گھر میں داخل ہو کے اس کی عزت کا جنازہ نکالنے کا سب سے بڑا سبب اس وقت موبائل ہے۔ کچھ الفاظ میرے سخت ہوں گے تو اللہ کے لیے معاف کر دیجیے گا، لیکن ضروری ہے، ضروری ہے، ورنہ آپ کو بات سمجھ نہیں آئے گی، اور میں نہیں چاہتا کہ آپ کو بات سمجھ نہ آئے۔ کچھ باتیں ہوں گی جو میں الفاظ کا چناؤ کوشش کروں گا آسان اور حیا کے دائرے میں، لیکن جو حالات ہم نے پیدا کر دی اللہ کی قسم اب لگی لپٹی کرنے کی بات کی ضرورت نہیں ہے۔ کتنے کیس ہمارے پاس آتے ہیں اللہ کی قسم یہی مسئلے ہیں، موبائل، اور موبائل کے بعد کیا ہوتا ہے؟ المدینہ ایک رسالہ چھپتا ہے، اس کے اندر واقعہ آیا، ایک خاتون لکھتی ہے، کہتی میرا گھر برباد ہو گیا۔ کیسے ہوا؟ کہتی ہے ایک رونگ نمبر سے کال آئی، میں نے اٹھائی، اس کے بعد اس بندے نے میرے ساتھ بات کرنے کی کوشش کی، میں انکار کرتی رہی، حتیٰ کہ جب میرا شوہر گھر نہیں ہوتا تھا پھر وہ مجھے کال کرتا تھا، میں انکار کرتی تھی، میں اللہ سے ڈرتی تھی۔ اب دیکھو اللہ سے ڈرنے والیوں کے ساتھ یہ بدماش کیا کرتے ہیں۔ بار بار میں نے انکار کیا، حتیٰ کہ میرے خاوند کے ہوتے ہوئے بھی کالیں آنے لگ گئی۔ میرے خاوند کو شک پڑا، اس نے جا کے اپنے دوست سے ذکر کیا کہ میں اس عورت پہ مجھے شک ہے۔ کہتا ہے تجھے شک ہے؟ تیرے تو محلے میں بات ہو رہی ہے کہ تیری بیوی جو ہے فلاں کے ساتھ مراسم ہے۔ وہ گیا اور اپنی بیوی کو کہنے لگا کہ تو نے یہ کام کیا ہے لہذا میں تجھے ایک طلاق دیتا ہوں۔ بیوی رونے لگ گئی، اس نے کہا ہوا کیا ہے؟ اس نے کہا فلاں بندہ یہ کہتا ہے کہ تیرے فلاں کے ساتھ مراسم ہے۔ جب اس کا نمبر ڈائل کیا گیا پتا چلا کہ جو کال کرتا تھا اپنے دوست کی بیوی کو وہی دوست تھا جو اسے کہہ رہا تھا اپنی بیوی کو طلاق دے دے۔ اور یہ موبائل ہے اللہ کی قسم، وہ کہتی ہے مجھے اس نے باقی 2 طلاقیں تو نہیں دی، لیکن ہماری وہ محبت کا جو رشتہ تھا میاں بیوی کا وہ ختم ہو گیا۔ یہ ہے وہ موبائل۔ یار دوستوں میں بیٹھ کے ساری شیئرنگ ہر عام و خاص کے سامنے کر دینا، اپنے گھر کے حالات، معاملات، نمبر تک ڈسکس ہر بندے سے، اور جہاں پرائیویسی رکھنی تھی وہاں نہیں۔ ابا جی سے پاس ورڈ لگانا ہے، اماں جی سے کوڈ لگا کے رکھنا ہے، میرے بھائی کو پتہ نہ چل جائے کہ میرا پاس ورڈ کیا ہے، اور باہر سب کو بتاتا پھرتا ہے۔
اللہ اکبر۔ اسی طرح اسی موبائل نے ہماری نمازوں کے بھی بیڑے غرق کر دی، اللہ کی قسم۔ وہ جو روحانی مزے آیا کرتے تھے اللہ کی قسم ختم ہو رہے ہیں۔ وہ روحانی مزہ جو امام بخاری لیا کرتا تھا، نماز کے عالم میں کھڑا ہے اور کمر کے اوپر بچھو ڈنک مار رہا ہے اور امام بخاری کو پتہ ہی نہیں ہے، آج کھڑا نماز میں ہے، دماغ کس کی طرف ہے؟ موبائل کی طرف۔ اللہ قلیل کوئی نماز ہوگی جس میں بچت ہو جائے، ورنہ کوئی بچت نہیں۔ ہر نماز کے اندر بیلیں بج رہی ہیں، اور بیل کیسی بج رہی ہے جناب؟ پورا سانگ گانا لگایا ہوتا ہے، اور جناب اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر چلتا ہے بھائی ساری نماز میں، کہتا ہے اگر میں نے موبائل کو بند کر دیا نماز میں میری نماز ختم ہو جائے گی۔ اور میرے بھائی تیری تو جائے گی، تو نے پوری مسجد کے نمازیوں کی نماز کو برباد کر دیا۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائی اس موبائل نے کہیں پہ ہمیں نہیں چھوڑا، اسی طرح جرائم میں اضافے کا سبب بن رہا ہے۔ جرائم میں اضافے کا سبب ہم نے دیکھا ہے اس موبائل کے ذریعے۔ آپ تو آزاد لوگوں کی بات کرتے ہیں، یہاں جیلوں کے اندر بیٹھ کے اسی موبائل کے ذریعے کہا جاتا ہے کہ فلاں کے گھر کے اندر جاؤ، فلاں چیز پڑی ہے۔ ہر جگہ یہی نظر آئے گا، یہی موبائل چل رہا ہے اور بربادیاں اتار رہا ہے۔ اس کے بعد نام نہاد آزادی کے نام پہ موبائل کو استعمال کیا جا رہا ہے۔ اپنی بچیوں کو موبائل، مجھے نہیں سمجھ آتی یہ آئی فون کے چکر میں کیوں پڑ گئی یہ لوگ۔ اور یہ نوجوان اللہ کی قسم محمد بن قاسم بننے تھے، صلاح الدین ایوبی بننے تھے، یہ کیا بن گئے؟ آئی فون لینے میں نے زندگی کا سب سے بڑا خواب آئی فون ہے۔ آئی فون اچھا رکھ کون رہا ہے بھائی؟ یہ بزنس مین ہے؟ نہیں۔ اس کا لوگوں کے ساتھ کافی رابطہ ہے، سوشل ویلفیئر کا کام کرتا ہے؟ نہیں۔ کیا کرتا ہے؟ اور یہ کالج میں پڑھتا ہے، یہ یونیورسٹی میں پڑھتا ہے، اور وہاں اپنی شوشا ٹیپ ٹاپ دکھانے کے لیے آئی فون رکھتا ہے اور رکھتی ہے میری بیٹی بھی، میرا بیٹا بھی۔ اور پھر اس کے اوپر فیس لاک، فنگر لاک اور پاسورڈ لگا کے رکھتا ہے تاکہ کوئی میرا باپ میری ماں اس کو چھیڑے نہ۔ آپ ایک دن تجربہ تو کر کے دیکھیں نا اپنے گھر میں کہ آج اپنے سارے پاسورڈ کھول کے موبائل اکٹھے رکھیں گے، جو جس کا اٹھانا چاہے اٹھا لے، بیوی شوہر کا اور شوہر بیوی کا، ماں بیٹی کا اور بیٹی ماں کا، باپ بیٹے کا اور بیٹا باپ کا۔ اللہ کی قسم سب کھل کے سامنے آ جائے گا۔ میری اہل حدیثیت، میری حنفیت، میری دیوبندیت، میری بریلویت، سب کھل کے سامنے آ جائے گا۔ ہم جی ایجوکیٹڈ لوگ ہیں، آپ تو دقیانوسی باتیں کرتے ہیں، ہم تو ویل ایجوکیٹڈ لوگ ہیں۔ اللہ تمہارے نصیب میں کرے ایسی ایجوکیشن، ہمیں نہیں چاہیے وہ ایجوکیشن جو ہمیں بے غیرت بنائے، ہمیں نہیں چاہیے۔ ہمیں تو وہ ایجوکیشن چاہیے جو محمد الرسول اللہ نے دی صلی اللہ علیہ وسلم۔ کائنات کے حبیب کو پتا چلا کہ مومن لڑکی ہے، مومن بیٹی ہے، یہودی کی دکان پہ گئی ہے اور یہودی کے سامنے اس نے پردہ کیا ہوا تھا۔ پردہ کرنے کے بعد یہودی نے کہا اس کو بے پردہ کرنا ہے، اور اس کے بعد اس یہودی نے کیا کیا؟ طریقے سے آ کے اس کے نقاب کے ساتھ ایک کیل کو ٹھونک دیا، اور کیل ٹھونکنے کے بعد کیا کیا کہ یہ جب کھڑی ہوگی اس کا نقاب اترے گا، میں اس کا چہرہ دیکھ لوں گی۔ اور جیسے ہی اس نے اٹھنے کی کوشش کی، اس محمد کی بیٹی نے، صحابہ کی بیٹی نے جیسے کھڑی ہوئی اس کا نقاب کھلا، کہنے لگی واہ محمد، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میری عزت کا جنازہ اس یہودی نے نکال دیا ہے۔ میرے پیغمبر نے وہ صدا سنی اور اپنے صحابہ کو لے کے یہودیوں پہ چڑھے، نہ صرف چڑھے انہیں وہاں سے نکال کے پھر پیچھے ہٹے۔ یہ غیرت مند کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم تو ایسی ایجوکیشن چاہتے ہیں بھائی، چاہے ویل ایجوکیٹڈ ہے یا نہیں۔ تم نے ایجوکیشن کے نام پہ کیا کچھ نہیں کیا۔
ہم خاموش ہو جاتے ہیں تو اس سے ہماری کمزوری نہ سمجھا جائے. لوگ سمجھتے ہیں یہ دنیاوی تعلیم کے خلاف ہے. کون بے وقوف شخص اس کے خلاف ہے؟ ہم تو خلاف ہیں جو کالجز کے اندر ثقافت کے نام پہ جوان لڑکیوں کے ڈانس اور مجرے. ثقافت ہے جی، یہ پنجابی ہے، یہ سندھی ہے، یہ بلوچی ہے، یہ ہماری ثقافت. ہماری اللہ کی قسم یہ ثقافت نہیں. ہم سب سے پہلے مسلمان ہیں. ہماری ثقافت ہمارے محمد نے ہمیں سکھلائی ہے. بس جب ہم ثقافت کی بات کرتے ہیں، مر شلوار ٹخنے سے اونچی رکھ کے کیوں نہیں رکھتے؟ ہماری تو یہ ثقافت ہے. ہم تو کہتے ہیں ہماری ماں، بیٹی، بہن باریک لباس نہ پہنے، اس کے بال نظر نہ آئے، اس کا چہرہ نظر نہ آئے، وہ بھڑکیلے کپڑے پہن کے باہر نہ نکلے. یہ ہے ہماری ثقافت. اور غیرت والی، حیا والی، شرم والی، یہ ہے ہماری ثقافت. اللہ اکبر. اسی موبائل نے بد اخلاقی کا رواج عام کر دیا ہے. میجورٹی نوجوان، خصوصاً نوجوان، اس موبائل کے ذریعے کیا کر رہے ہیں؟ بےہودگی، بےہودہ باتیں، گندے لطیفے، گندی ویڈیوز، گندی شاعری اور اپنے اوپر اپنی شہوت کو اٹھانے والی باتیں ایک دوسرے سے ڈسکس کرتے ہیں. اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ نتائج آپ کے سامنے ہیں. شرم نہیں آتی اللہ کی قسم. اور یہ پردے جب میرا رب اٹھائے گا کیا جواب دو گے؟ اس موبائل کی وجہ سے فرشتوں پہ لطیفے، قبر پہ لطیفے، جہنم پہ لطیفے، قیامت کے روز پہ لطیفے، اللہ کی پکڑ پہ لطیفے، اللہ کے عذابوں پہ لطیفے، بارشوں کے عذاب پہ لطیفے، طوفانوں پہ لطیفے، سورج گرہن پہ لطیفے، چاند گرہن پہ لطیفے. اور یہ ہے مسلم جسے دیکھ کے شرمائے یہود. اسی موبائل نے ہمیں فضول خرچ بنایا کہ نہیں بنایا؟ اور اللہ قیامت کے روز پوچھے گا میرے بندے مال کہاں سے کمایا تھا، کہاں لگایا تھا؟ بتا ذرا. اللہ میں نے مال کمایا تھا محنت کر کے حلال طریقے سے، اور جب اس کو لگایا تھا تو اللہ میں نے موبائل کا پیکج کیا تھا، مہینے کے 2000 روپے لگاتا تھا اور پورا مہینہ فلمیں، گانے اور ڈرامے دیکھتا. یہی جواب ہوگا، یہی جواب ہوگا. او اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ. اللہ نے سوال کرنا ہے مال کہاں خرچ کیا؟ پیکجز کے اوپر نہیں. انشاءاللہ تعالی ہم انشاءاللہ اللہ کے سامنے کہہ سکتے ہیں اللہ تیرا دین سیکھنے سکھانے کے لیے، تیرے دین کی تشہیر کے لیے، تیرے دین کی سر بلندی کے لیے انشاءاللہ ہم موبائل بھی استعمال کرتے تھے تو اللہ تیری رضا کے. ادھر کیوں نہیں آتے؟ شرم آتی ہے نا. اذان دے دو نوجوان کو کھڑا، شرم آتی ہے، مسکرائے گا، اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئے گی کہ مجھے اذان کا کہہ رہے. اللہ اکبر. اور اس کے بعد اسی موبائل نے تعلیمی، دنیاوی تعلیم بھی ہماری برباد کر دی. 9th کلاس کا رزلٹ آیا پنجاب کا، آپ کے پنجاب میں 1,45,000 بچے فیل ہو گئے. کیوں؟ گھر جانا ہے، بیگ پھینکنا ہے، موبائل دے دو مما. مما بھی کہتی ہے جان چھٹی یہ لو، اور میں جناب اپنے کچن میں کام کروں گی اور اپنی جناب سیریز ٹی وی کے اوپر چلا کے دیکھوں گی. وہ بچے بچیاں موبائل لے گئے، 1,45,000 بچے فیل ہو گئے، جن سے بھاری فیسیں وصول کر کے دوبارہ امتحان دلوائے جائیں گے اور جناب پھر کوئی پاس ہوگا کوئی فیل ہوگا. یہ ہے موبائل کے رزلٹ. اس کے بعد موبائل، اور یاد رکھو صدقہ جاریہ کا لفظ تو آپ نے سنا ہوگا. یہ صدقہ جاریہ کیا ہوتا ہے؟ صدقہ جاریہ ایسا عمل جو آپ دنیا میں کر گئے، آپ مر جائیں، قبر میں چلے جائیں، قیامت تک آپ کو اس کا اجر ملتا رہے گا، اس کا بدلہ ملتا رہے گا. اب ایک شخص مر گیا، میں نے اس کی فیس بک آئی ڈی کھولی، فلمیں تھی وہاں پہ، وہاں گانے تھے. یہ تو قیامت تک ختم نہیں ہوگا بھائی، جب تک یہ چل رہا نظام اور سے اور جدید ایپس آئی جا رہی ہیں. فیس بک کھولا مرنے والے کا، فلمیں پڑی ہوئی ہیں،
گانے پڑے ہوئے ہیں، ڈرامے پڑے ہوئے ہیں، اللہ اکبر۔ اور کسی نے اسٹیٹس لگایا تھا کہ کیا خیال ہے تمہارا کہ جب تم قبر کے اندر جاؤ فرشتے کہیں کہ اس کی نیکیاں 999 ہیں، کتنی؟ 999 ہیں، اور اس کے گناہ 998 ہیں۔ فرشتے کہیں مبارک ہو مبارک، تیری نیکیاں بڑھ گئی۔ اچانک پتہ چلے اس کی گناہ جو 998 سے وہ 1200 ہو گئے۔ یہ کیسے ہوا؟ وہ کہیں جو پیچھے تو ویڈیو فلمیں اور گانے چھوڑ کے آیا تھا وہ کوئی دیکھ رہا ہے، اور جب تک دیکھتا رہے گا تیرے نامہ اعمال میں گناہ بڑھتے رہیں گے۔ اور یارو ہم ایسے نہیں چیختے، ہم تمہاری دنیا اور آخرت کی فکر کرتے ہیں کہ تم مر جاؤ تو اس کے بعد بھی کیا ہو، تمہاری نیکیوں کا سلسلہ چلتا رہے، نہ کہ تمہارے اس موبائل کی وجہ سے قیامت تک اللہ سے تمہاری جان نہ چھوٹے، اللہ کے عذابوں سے تمہاری جان نہ چھوٹے۔ آپ چاہتے ہیں ایسی موت کہ مرنے کے بعد ہمارا یہ کام جاری رہے؟ اللہ سے ڈر جو اللہ کے لیے میرے بھائی خیال کرو اس موبائل کو استعمال کرنے والے، اور سن لو، سن لیں، یہ جو موبائل کے اوپر دوستیاں کرنے والے ہیں نا، یہ جب اللہ کی عدالت میں پہنچیں گے تو اللہ ان سے کہے گا ما یلفظ من قول الا لدیہ رقیب عتید، جو کچھ بھی تم منہ سے بولتے تھے وہ فرشتے میرے لکھ لیا کرتے، تمہارے بڑے قریب تھے، بڑے قریب تھے، تمہارا سب کچھ آ گیا ڈیٹا۔ وَإِذَا الصُّحُفُ نُشِرَتْ، کھولو اس کی، کیا؟ یہ جناب مین ہیڈ لائن لگی ہوگی، اس کو کھولو ذرا، نشر، اس کا نشر کرو نامہ اعمال، یہ کیا کیا کرتا رہا، کیا کیا گند دھوتا رہا۔ اللہ تعالیٰ کے فرشتے کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون، پتہ ہے کہ یہ بیٹھے ہمارے ساتھ، ڈیوٹیاں لگی ہوئی ہیں کرامن کاتبین کی، ہماری ہر شے نوٹ کی جا رہی ہے، نوٹ کی جا رہی ہے، اس کے باوجود موبائل کا غلط استعمال کر رہے ہیں۔ اور پھر یہ دوستیاں لگانے والا قیامت کے روز سوائے افسوس کے کہے گا یا ویلتا لم اتخذ فلانا خلیلا، ہائے کاش میں نے فلاں سے دوستی نہ لگائی ہوتی، جو گرل فرینڈ اور بوائے فرینڈ کے چکروں میں تھا، ہائے کاش میں ان چکروں میں اللہ نہ پڑتا، آج اس وجہ سے مجھے جہنم میں گرایا جائے۔ اللہ کے بندو نوجوان ہیں، چاہے لڑکی ہے لڑکا ہے، شادیاں کرو، شادی کو عام کرو، نکاح کو عام کرو، آسان بناؤ۔ اگر آپ کی بیٹی ہے تو لمبے لمبے خواب دیکھنا چھوڑ دو، نیک صالح ہو، 5 وقت کا نمازی ہو، اللہ رسول کا فرما بردار، حلال حرام جاننے والا ہو، کما کے کھلا سکے، گھر بار تقریباً اپنا ہو تو بسم اللہ کریں۔ اور میرے دوست لڑکے، اور چھوڑ دو فلاں ایکٹر جیسی لینی ہے، فلاں جیسی لینی ہے، اللہ کی قسم تمہیں جوتے میں رکھ کے کھانا دے گی۔ پھر اللہ پہ بھروسہ کرو۔ ایک طرف کہتے ہو رشتے کہاں بنتے ہیں، رشتے آسمانوں پہ بنتے ہیں، اور دوسری طرف تمہاری خواہشیں ایسی ہیں کہ انا للہ و انا الیہ۔ شادی کو عام کرو، نکاح کو عام کرو۔ یہ نہ میں اپنے پاؤں پہ کھڑا ہوں گا، کوئی کروڑ پتی بھائی نہیں بننے والے، یہ یوٹیوب چینل دیکھ دیکھ کے تم امیر ہونے والے نہیں ہو۔ رزق اللہ کی طرف سے ہے، جو لکھ دیا وہ ملے گا، اس سے زیادہ ملنے والا نہیں ہے۔ اسی موبائل کی وجہ سے میرے نبی نے فرمایا تھا جو تنہائی کے اندر اپنی جناب دوستیاں پالتے ہیں نا، میرے نبی نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا کسی عورت سے تنہائی اختیار نہ کرنا، کیونکہ جب مرد اور عورت تنہا ہوتے ہیں تیسرا ان کے اندر شیطان ہوتا ہے۔ راستہ ہی روک دیا، چیٹنگ ختم، کالنگ ختم۔ انشاءاللہ وعدہ کرو اللہ کے لیے، آج کے بعد انشاءاللہ کسی غیر محرم کے ساتھ بلا ضرورت انشاءاللہ بات نہیں کریں گے۔ یار آپ نہیں بدلیں گے تو ہمارے جمعے پڑھانا، یہاں محنت کرنا، آپ کو سمجھانا کس کھاتے گیا؟ اللہ اکبر، وقت تھوڑا ہے۔ اور اسی طرح موبائل اور خواتین، اللہ اکبر، یقین جانیں میری مائیں اور بہنیں بھی سن رہی ہیں، خواتین اسلام سن رہی ہیں، اگر عورت راستہ نہ دے
عورت راستہ نہ دے، کسی مرد کی جرت نہیں ہو سکتی کہ وہ اس کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھ سکے۔ آپ کے پاکستان میں جتنے کیس ہوتے ہیں، چند کیس نظر آئیں گے زبردستی والے، ورنہ کیا وہی لڑکی لڑکے کو راستہ دیتی ہے تو لڑکا اس کی طرف مائل ہوتا ہے، ورنہ کسی کی کیا جرت ہے، اللہ کی قسم کوئی مرد اگر آنکھ اٹھا کے دیکھے اور میری بیٹی کہے کیا دیکھتا ہے، رب کعبہ کی قسم وہ زندگی بھر کسی عورت کی طرف نہیں دیکھے گا۔ اور میری ماں اور بہنوں، تم اللہ کے لیے اللہ سے ڈر جاؤ۔ آؤ، اگر کسی مرد سے بات کرنی پڑتی ہے تو کیسے کرنی ہے؟ اللہ نے قرآن کریم کے اندر سکھا دیا، فَلَا تَخْضَعْنَ بِالْقَوْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ لوچدار آواز میں کسی غیر محرم سے بات نہ کرو، ہو سکتا ہے اس کے دل میں عاشقی معشوقی والا جو گندا بیمار مریض ہے، مرض ہے، وہ کہیں کھڑا نہ ہو جائے۔ لوچدار آواز میں تم نے بات نہیں کرنی، دو ٹوک کلیئر بات، یہ نہیں کہ لمبی لمبی تمہیدیں باندھ کے اس کو بات سمجھانا ہے۔ دکاندار کے پاس بیٹھی ہے تو جناب اپنے سارے گھر کے حوال سنا رہی ہے، میری پھپھو آتی تھی، میری خالہ آتی تھی، کسی کے ٹو دی پوائنٹ بات کرو، جو لینا ہے لو، اپنے گھر میں جاؤ۔ کوئی دروازے پہ آیا دستک دیتا ہے، پوچھو اس سے کون ہے، اگر گھر میں مرد نہیں ہے ٹو دی پوائنٹ، کال آ گئی ہے رانگ نمبر ہے، اگر اٹھا لیا ہے تو اس کے بعد کیا ہے، پھر لمبی تمیدیں نہیں، ہاں اور نہ، بند کر دو۔ اللہ کی قسم آپ مجھ سے، مجھے امید ہے 100% اتفاق کریں گے کہ اگر عورت راستہ نہ دے، عورت راستہ نہ دے تو مرد کی اس ہمارے معاشرے میں جرت ہو سکتی نہیں ہے۔ اس لیے میری ماں اور بہنوں، موبائل استعمال کرو ضرورت کے لیے۔ یہ بڑے بڑے موبائل مہنگے مہنگے، شادی پہ پہلے سوٹ دکھاتی تھی، میک اپ دکھاتی تھی، جوتے دکھاتی تھی، جیولری دکھاتی، اب ختم ہو گیا، اب موبائل چلتا ہے۔ تیرے پاس کون سا ہے، میرے پاس کون سا ہے؟ اور عزت کا معیار اس معاشرے میں یہ ہے کہ جس کے پاس مہنگا موبائل۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اللہ اکبر۔ اور اسی طرح اسی موبائل نے کیا کیا، زنا کا راستہ کھولا۔ آنکھ کا زنا، کسی غیر محرم کی ویڈیو فلمیں گانے دیکھتے ہو، آنکھ کا زنا کان سے سنتے ہو، کان کا زنا زبان سے بولتے ہو، زبان کا زنا، اور یہی زنا جو تم آنکھوں کانوں اور زبان سے کر رہے ہو وہ وقت لاتا ہے کہ تم بڑا کبیرہ گناہ کر گزرتے ہو، اور اللہ کے ہاں تم کیا گنہگار لکھ دیے جاتے ہو۔ اسی موبائل سے شروع ہوتا ہے۔ اللہ کے لیے اس موبائل کا استعمال بڑے ہی احتیاط کے سامنے کریں۔ اللہ کی قسم میں ایک سوال کرنے لگا ہوں، اگر آپ کے پاس جواب ہونا تو اپنے پاس رکھ لیجئے گا، سوچئے گا ضرور۔ کچھ عرصہ پہلے، اب بھی جو میرے بھائی سگریٹ پیتے ہیں نا، سگریٹ، وہ اگر بھول کے ڈبی جیب میں لاتے تھے تو مسجد میں داخل ہونے سے پہلے جوتیوں والی جگہ پہ رکھ دیتے تھے۔ کیوں؟ ان کا ایمان تھا۔ ٹھیک ہے ان کی غلطی ہے، کوتاہی ہے، اللہ انہیں ہدایت دے، لیکن ان کا ایمان ہوتا تھا یار یہ حرام ہے، میں اپنے ساتھ نماز میں نہ لے جاؤں۔ لیکن اب تیرا آئی فون گن سے بنا ہوا، تیرا مہنگا موبائل فلموں، گانوں، ڈراموں، غیر محرم عورتوں، لڑکیوں، لڑکوں سے بھرا ہوا، اور تو اسے سینے پہ رکھ کے اوپر ہاتھ باندھ کے کہتا ہے اہدنا الصراط المستقیم۔ کیا اس طرح نماز ہو جاتی ہے؟ ذرا یہ سوچئے گا۔ سارے فتوے مولویوں سے نہ لیا کریں، خود اپنے آپ کو بھی فتویٰ دیں کہ آپ کی جیب میں اگر ایسا موبائل ہے تو کیا آپ کی نماز ہو جائے گی؟ وہ میرے بھائی کا ایمان تکڑا تھا جو سگریٹ جوتیوں پہ رکھ کے آ جاتا تھا کہ نہیں نہیں اللہ کے سامنے نہیں لے جاؤں گا۔ اللہ اکبر۔ اور یہ وقت موبائل پر برائی کرنے والے، کیا تو اللہ سے غافل ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ قرآن کریم کے اندر فرماتا ہے الَّوْمَ نَخْتِمُ عَلَىٰ أَفْوَاهِهِمْ، آج قیامت کے روز
मैं तुम्हारे मुंहों के ऊपर मुंह मोहर लगा दूंगा। व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून, और तुम्हारे हाथ बोलेंगे, तुम्हारे कदम बोलेंगे, तुम्हारे हाथ बोलेंगे, टच करते हो अंगूठों उंगलियों से, ये बोलेंगे बोलेंगे, छुप नहीं सकते। और रज़ाई और कंबल तुम्हें छुपा नहीं सकता, और तुम्हारी तन्हाइयां तुम्हें बचा नहीं सकती, तुम्हारा अलग से बेडरूम तुम्हें बचा नहीं सकता। अल्लाह मालिकुल मुल्क कुरान के अंदर फरमाता है, व यौम नुसय्यिरुल जिबाल व तरल अर्ज़ बारिज़तन, तू देखेगा जिस दिन हम पहाड़ों को चलाएंगे, जमीन को चिट्टा सफेद कर देंगे। व हशरनाहुम फलम नुगादिर, हम इन सब को इकट्ठा करेंगे, किसी एक को पीछे नहीं रहने देंगे। व उरिदु अला रब्बिका सफ़ा, सारी कायनात के लोग हमारे सामने सब बना के खड़े होंगे। लक़द जितुमूना कमा खलक़नाकुम अव्वल मर्रा, जिस तरह पहले हमने पैदा किया था दोबारा पैदा करके अपने सामने खड़ा कर देंगे। बल ज़अमतुम अल्लन नजअल लकुम मौइदा, तेरा ये ख्याल था कि हम अपने वादे वाली जगह पे तुझे नहीं लाएंगे। ववुज़िअल किताब, और तेरे सारे करतूत का अमाल नामा तेरे सामने हम रख देंगे। और मोबाइल से अल्लाह से गाफिल होने वाले भाइयों सुनो, ववुज़िअल किताब फतरल मुजरिमीना मुशफ़िक़ीना मिम्मा फ़ीह, अल्लाह जब नामा अमाल इस मोबाइल का गंदा इस्तेमाल करने वाले का सामने रखेगा, ये देख के खौफ ज़दा हो जाएगा। यक़ूलून या वैलतना मा लिहाज़ल किताब ला युगादिरु सग़ीरतन वला कबीरतन इल्ला अहसाहा, ये कहेगा अल्लाह मैंने छुप के ये मोबाइल में ये गंद किया था, वो भी आ गया। अल्लाह ये जाहिर किया था, वो भी आ गया। अल्लाह सारे मेरे गुनाह मेरे सामने आ गए। हाय मेरी बदबख्ती, मैं दुनिया के अंदर मोबाइल को क्यों गलत इस्तेमाल करता रहा। वलौ तरा इज़िल मुजरिमून नाकिसू रूसिहिम, तू देखेगा जब ये मुजरिम सर झुका के अपने रब के सामने खड़े होंगे। रब्बना अबसरना व समेना, अल्लाह हमने देख लिया सुन लिया जो तूने कहा था, अल्लाह एक बार वापस भेज दे, आज के बाद ऐसे गंद करके तेरे पास नहीं आएंगे। लेकिन वापसी के रास्ते बंद हो चुके, अल्लाह वापसी का रास्ता बिल्कुल नहीं देगा। याद रखो ना औरतों को ना मर्दों को वापसी का कोई रास्ता नहीं है। और मेरी माँ और बहनों अल्लाह के लिए समझो और दलेर बनो, वो सहाबिया जैसी इज्जत वाली, गैरत वाली, हया वाली उस जैसी बनो। ये जो तुम्हें आके बड़ी मीठी बातें करके कहता है ना मेरे सपनों की शहजादी है, मुझे तू बड़ी अच्छी लगती है, तेरे जैसी दुनिया में कोई नहीं है, तू ऐसे और तू ऐसे, तेरी तारीफों का पुल बांधता है। रब्बे काबा की कसम, ये सबसे बड़ा बदमाश और खंजीर सिफ्त है जो अपनी माँ से भी बाज नहीं आता। ये बदमाश है, तेरा घर तेरी इज्जत को बर्बाद करना चाहता है। हाई अलर्ट, हाई अलर्ट, फौरन से पहले अलर्ट हो जा कि नहीं, ये अल्लाह ने हुस्न जमाल इसलिए नहीं दिया कि हम क्या करें, हम अल्लाह की नाफरमानियाँ करें, बिल्कुल नहीं। अल्लाह और उसके ताबेदारी के अंदर उसके रसूल की ताबेदारी में रहेंगे। हम इस हुस्न जमाल का गलत इस्तेमाल नहीं करेंगे। ख़वातीन इस्लाम, ये ड्रामे देख देख के ये सपनों का शहजादा, ये मालदार, ये हीरो जैसा लगना चाहिए। ये जो तुम ख्याली दुनिया में रहती हो ना, अल्लाह की कसम निकल आओ इससे बाहर और अल्लाह से दुआ किया करो, अल्लाह वो रिश्ते दे, वो साथी दे जो ज़िंदगी हमारे साथ गुजारे। अल्लाह जो तेरा ताबेदार हो, तेरे मोहम्मद का ताबेदार हो, अल्लाह हम उससे ये दुआ करो अल्लाह से, ये नई दुनिया, ख्याली दुनिया, अल्लाह की कसम ड्रामों फिल्मों ने तुम्हारे दिमाग बड़े ऊपर कर दिए हैं। कसरत तलाक, मुआशरे में तलाक हो रही है बहुत ज़्यादा, किस वजह से? मोबाइलों की वजह से। बीवी को शक पड़ गया वो खुला ले लेती है, खामिन को शक पड़ गया वो तलाक दे देता है, वो अपने घर चली जाती है। ख़ानदानी निज़ाम तबाह हो रहे हैं मोबाइल की वजह से। रिश्तेदारों के पास चल के जाना हम क्या समझते हैं, वक्त का ज़िया है, टाइम नहीं है, और फ़ोन के ऊपर ही निबेड़ लेते हैं। ख़ानदानी निज़ाम बर्बाद हो रहा है और वक्त 10 घंटे मोबाइल पे और नमाज नहीं पढ़ेगा, सारा दिन मोबाइल पे,
رب کا قرآن نہیں پڑھے گا؟ کیسا بدبخت ہے جو روزانہ اللہ کا قرآن نہیں پڑھتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اور اسی موبائل نے غیرت کا خاتمہ کر دیا، اللہ کی قسم دیوس پیدا ہو رہے ہیں، دیوس۔ کوئی بندہ جا رہا ہوتا ہے نا، اس کی ساتھ ننگے منہ فیشن والی سر سے دوپٹہ اترا ہوا ماں بہن بیٹی بیوی لے کے چلتا ہے، لوگ اگر اس کی طرف دیکھیں گے پرواہ نہیں کرتا، کیوں؟ یہ سارا دن دوسروں کی ماں بہن بیٹی دیکھتا ہے، یہ دیوس ہے، دیوس۔ اور میرے محمد نے فرمایا کہ اس کے اوپر جنت کی خوشبو بھی حرام ہے۔ اللہ اکبر۔ آئیے میں آپ کو دعوت دیتا ہوں، اللہ کے لیے اس طرف آئیے۔ یاد رکھیں جب سے موبائل آیا ہے اطمینان و سکون ختم ہو گیا ہے، جب سے موبائل آیا ہے شرم و حیا اور عزت وقار چلا گیا ہے، جب سے موبائل آیا ہے شریف عورتوں کی عزتوں کے جنازے نکال دیے گئے، اور جب سے یہ موبائل آیا ہے عصمت و حیا ختم ہوتی چلی جا رہی ہے، جب سے موبائل آیا ہے شرافت اخلاق تہذیب و تمدن سب کا جنازہ نکالا جا رہا ہے، جب سے موبائل آیا ہے اسراف اور فضول خرچیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں، جب سے موبائل آیا ہے وقت کی قدر ختم ہو گئی ہے، جب سے موبائل آیا ہے مسجدوں کا احترام ختم ہو گیا ہے، جب سے موبائل آیا ہے نماز میں خشوع خضوع ختم ہو گیا ہے، جب سے یہ موبائل آیا ہے اللہ کی قسم بچے وقت سے پہلے بالغ ہو رہے ہیں، جب سے موبائل آیا ہے اس عشق و معاشقے کے ناگن نے پورے معاشرے کو اپنی لپیٹ میں لے لیا ہے، جب سے یہ موبائل آیا ہے اللہ کی قسم سستی کاہلی بہت بڑھ گئی ہے، جب سے یہ موبائل آیا ہے عورتیں اور غیر محرم لڑکیاں اور ان کا مخلوط نظام آپس میں قائم ہونے کی وجہ سے معاشرہ برباد ہو رہا ہے، اور جب سے یہ موبائل آیا ہے زنا کے رستے کھل گئے ہیں، جب سے یہ موبائل آیا ہے گانا بجانا عام ہو گیا ہے اور لوگوں کو قرآن پڑھنے کا شوق ختم ہو گیا ہے، اور جب سے یہ موبائل آیا ہے اس نے دینی اقدار کو کم کیا ہے اور دنیا اور مغربی دنیا کو لے کے اوپر چڑھ گیا ہے، جب سے یہ موبائل آیا ہے اسلام کے دائی کم ہو گئے اور شیطان کے دائی بڑھ گئے۔ اللہ کی قسم یہ جو لوگ کہتے ہیں نا کہ بھائی خود ٹھیک ہو جاؤ اسلام خود بخود آ جائے گا، یہ جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں جھوٹے ہیں۔ جب اسلام آئے گا پھر وہ اپنی طاقت سے ان سب کو سیدھا کرے گا انشاءاللہ تعالی۔ بس آخری باتیں ٹائم ختم، اب کرنا کیا ہے؟ موبائل کا تو ہمیں پتہ چل گیا یار یہ بڑا گند ہے، یہ تو ہمیں جہنم میں لے جائے گا، یہ تو اللہ کی پکڑ کا سبب بن جائے گا، یہ تو ہمارے لیے صدقہ جاریہ گناہوں کا صدقہ جاریہ بن جائے گا۔ اب ہم کیا کریں؟ سنیے میں آپ کو مختصر بتا دیتا ہوں۔ سب سے پہلے آج سے توبہ کر لیں، توبہ کرو گے اور توبہ کرو گے آج کے بعد غلط استعمال نہیں کریں گے یار، مرنا یار، تھوڑا سا ٹائم رہ گیا میرے بھائی، تھوڑا سا وقت رہ گیا۔ اللہ اکبر۔ سب سے پہلے توبہ، اس کے بعد تقوی اختیار کریں، تقوی اللہ کا ڈر اپنے دلوں میں پیدا کریں، اس کے بعد صحبت گندی یاریاں چھوڑ دیں، آج کے بعد 3 طلاقیں دے دیں گندی یاریوں کو، دوبارہ رجوع نہیں کرنا، ختم۔ گندی یاریاں چھوڑو گے اور چھوڑو گے میری ماں اور بہنوں بیٹیوں، اگر تمہاری کوئی سہیلیاں ایسی ہیں نا 1 منٹ سے پہلے ان کو چھوڑ دو، ورنہ وہ تمہارے لیے وہ کردار ادا کریں گی تم سوچ ہی نہیں سکتی۔ وقت تھوڑا ہے بلکہ ختم ہو گیا ہے، ورنہ میں آپ کو مثال دیتا ہوں آنکھیں کھلی رہ جاتی۔ اس کے بعد وقت کی قدر کرو، یہ وقت تھوڑا سا ہے، 50-60 سال زندگی ہے میرے بھائی، اس کے بعد مر جانا۔ جتنا ہو سکتا ہے نا نیکیاں اکٹھی کرو، نیکیاں جتنا ہو سکتا ہے۔ نمازوں کی حفاظت آج کے بعد انشاءاللہ تعالی، یہ آپ کو موبائل سے ہٹائے گی، اپنی طرف لگائے گی۔ جاؤ سنتیں پڑھو، تلاوت کرو، فرض پڑھو، پھر سنتیں پڑھو، ذکر کرو، رب سے دعائیں کرو۔ اس کے بعد جو میرے کنوارے بھائی ہیں جن کے رشتے نہیں ہوئے، ہمارے یہاں تو یہ ٹرینڈ ہے نا 25 سال کا ہوگا تو پھر کریں گے، 30 سال کا ہو تو بھائی ابھی تو بچے ہیں، 30 سال کے بھی ہمارے ابھی بچے پھر رہے ہیں جن کی شادیاں نہیں ہوئی، ٹھیک ہے نا، ان کی شادیاں نہیں ہوئی۔ یہ میں سمجھتا ہوں اللہ کو یہ جواب دیں گے، یہ اللہ کو جواب دیں گے ایسے لوگ کہ باوجود استطاعت کے شادی نہیں کرتے، ابھی بچے ہیں۔ جو میرے کنوارے بھائی ہیں یا میری بیٹیاں ہیں ان کو چاہیے روزے رکھیں، زیادہ نہیں تو جمعرات اور سوموار کا روزہ، موسم بھی اچھا ہو گیا لازم رکھیں۔ یہ آپ کی جو شیطانی شہوات ہیں ان کو ڈاؤن کرے گا،
بلکہ ختم کر کے رکھ دے گا۔ اس کے بعد شادی، جلدی شادی کریں۔ اور جو میرے شادی شدہ بھائی ہیں، دیکھیں اسلام کا مزاج ہے، کنوارا ہے، زنا کر لیتا ہے، اس کو 100 کوڑے مارو، 2 سال کے لیے ملک بدر کر دو، لیکن اگر یہ شادی شدہ ہے پھر اس کو قتل کرو، سنسار کرو۔ کیوں؟ اللہ کہتا ہے میں نے تجھے رشتہ دیا ہے، حلال تجھے راستہ دیا، تو چھوڑ کے غلط حرام کی طرف جا رہا ہے، اب سزا ڈبل ٹرپل، بلکہ زندگی بھی ختم۔ اور یاد رکھیں اگر آپ ایک بیوی پہ کفایت نہیں کر سکتے آپ دوسری کریں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اور جو خواتین اپنے خامند کو دوسری شادی کرنے سے منع کرتی ہیں اور خامند برائی کر گزرتا ہے، ایسی عورتوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ قیامت کے روز ضرور پکڑے گا کہ میں رب تھا، میں نے اجازت دی تھی، وہ استطاعت رکھتا تھا، عدل کر سکتا تھا، تو کون ہوتی ہے جو میرے حکم پہ اپنا حکم چلانے والی ہے؟ اللہ سے ڈر جائیے خواتین، اسلامی تربیت کریں، اپنی بھی اور اپنے بچوں کی بھی، ذمہ داری کا احساس کریں۔ بھائی آپ کے بچے آج چھوٹے ہیں، کل بڑے ہو جائیں گے، پھر یہ آپ کے نہیں رہیں گے، پھر یہ کسی اور کے شیطان کے لشکر کا حصہ بن جائیں گے۔ اپنی اور اپنے بچوں کی تربیت کریں، ذمہ داری کا احساس کریں۔ بچے بڑے ہو رہے ہیں، ان کے لیے سوچیں، ان کے آخرت کا فکر کریں۔ اسی طرح یہ فلمی دنیا سے باہر آئیں، حقیقی زندگی گزاریں، اور حقیقی زندگی آپ کو کہاں سے ملے گی؟ سیرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے گی۔ مخلوط نظام تعلیم سے بچ جاؤ، اپنے بچوں کو بھی بچاؤ۔ یہ اکٹھے جب 5ویں کلاس کے بعد بھی اکٹھے کلاس ہو رہی ہے، لڑکے لڑکے اکٹھے بیٹھ رہے، اکٹھا پڑھایا جا رہا ہے، اکٹھے سارے معاملات، یہ بڑے خطرناک ہے میرے بھائی۔ اس کے بعد فون صرف ضرورت کے لیے استعمال کریں، اگر ضرورت کے لیے نہیں تو اس کے بعد کیا ہے؟ استعمال نہ کریں میرے بھائی۔ سادے موبائل تھے ہیں، وہ بٹنوں والے ہوا کرتے تھے، نظام چل رہا تھا۔ اگر بہت مجبوری ہے خواتین کو موبائل دینے کی، اگر وہ دیکھیں کچھ خواتین ہیں وہ دین کا کام کر رہی ہیں، بہت زیادہ کر رہی ہیں، ٹھیک ہے وہ کریں استعمال۔ جو گھریلو خاتون ہے جس نے صرف فون اٹھانا ہے اور اپنے رشتہ داروں کو اور اپنے سارے سسرالیوں کو، میکے والوں کو چغلی غیبت کرنی ہے، اس کے لیے سادہ ہی کافی ہے پھر، کیونکہ یہ اس کا سبب بھی بنا ہوا ہے گھروں کو برباد۔ بیٹی کی شادی ہوتی ہے، ہفتہ 10 دن 15 دن نہیں گزرتے، ایک رپورٹ، آج ایسے مجھے اٹھایا، ایسے بٹھایا، اور پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ گھر برباد۔ بچ جائیے، ضرورت ہے استعمال کیجیے۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہم سب کے یہ جو موبائل کے ذریعے ہم سے گناہ ہو گیا اللہ معاف فرما۔ انشاءاللہ سارے بھائی اپنی اصلاح کریں گے نا، سارے بھائی کریں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ ہم سب کو باعمل مسلمان بنائے۔ وآخر دعوانا